اب یہاں ایک دو جملے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ لوگ زبان کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے. لوگوں کو بڑھ کے مارنے کا، شیخی بگاڑنے کا شوق. ارے وہ فلانا میں بہت جانتا ہوں اس کو، یار مجھے سب پتہ ہے. پتہ کچھ نہیں ہوتا. پتہ ارے میں جانتا ہوں تو بڑا فراڈیا ہے، وہ تو رشوت لیتا ہے، وہ تو سود لیتا ہے، وہ تو شراب پیتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے. پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اور ایسا کہہ دیتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اب حدیث شریف سن لیں. یہ اس لیے کہ میں اور آپ ذرا احتیاط کریں. کوئی پاک دامن ہو، کیا ہو؟ اس نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا، وہ پاک ہے، دامن ہے اس کا، پاک ہے اس سے. اس پر تہمت لگائی جائے، جھوٹی بات اس پر لگائی جائے، تہمت لگائی جائے، تو 14 طبقے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں. حدیث بتاتی ہے پاک دامن کو تہمت لگانے کا بوجھ ان 14 طبقات سے زیادہ بھاری ہے. آپ کو 7 آسمان 7 زمینیں اٹھانی پڑ جائیں کیا حال ہوگا؟ بلکہ جملہ موجودات، جتنی چیزیں موجود ہیں، اور جبل الوجود اور انانیات کا بوجھ اور ثقیل تر ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تیرا وجود ایسا بھاری ہے کہ اس کے برابر کا اور کوئی گناہ نہیں. 50 کلو 2 من کی بوری تھوڑی دیر کے لیے تو اٹھا لو گے، اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں آپ نے 100 میل اس کو اٹھا کے چلنا ہے، کیا حال ہوگا؟ صرف 2-2.5 من کی. اور یہ 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑے بوجھ ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اور پھر شکایتیں کرتے ہیں بندش ہو گئی ہے مولانا صاحب، برکت نہیں رہی، یہ ہو گیا. زبان ہے تمہاری، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جب تک پوری طرح معلوم نہ ہو بولنا. اور ہم بول دیتے مردوں کے بارے میں بھی اور عورتوں کے بارے میں بھی، جس کی ایسی بات. اب بہت سے لوگ مشہور ہوتے ہیں لیکن ان کا وہ حال نہیں ہوتا، ان کی شہرت خراب ہوتی ہے، وہ خود برے نہیں ہوتے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کی شہرت اچھی ہے لیکن وہ برے ہیں. اگر اللہ نے کسی کے عیب چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بات، لیکن جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اب ہمیں کہا گیا اذکروا الفاجر کی یحذرہ الناس، بدکار کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں. تو ایک اس بدکاری سے کیا مراد؟ اس کے عقیدے کے بارے میں بتایا جائے، اگر وہ دھوکہ دیتا ہے اس بارے میں بتایا جائے گا تاکہ لوگ بچیں. لیکن جب پوری معلومات ہو، بغیر یقین کے، صحیح تحقیق کے، تفتیش کے کسی پر الزام لگانا درست اونچی. اور یہ اکثر ہو جاتا ہے، لوگ ایسے ہی بے دھیانی میں کہہ جاتے ہیں. انسان کی ساری بلائی کہتے ہیں اس کے اندر ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ عجز و انکسار. آدمی سادہ ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، سمپل ہو، اکڑ نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو. اور برائیاں بھی انسان کے اندر ہیں اور ان کی چابی تکبر اور غرور ہے. عاجزی کرنے والا بھلائی میں رہتا ہے، تکبر کرنے والے کو برائی گھیر لیتی ہے، وہ اس سے بچتا. ہم جانتے ہو مجھے، میرا پتہ ہے میں کون ہوں، ہوش میں رہنا. اسی طرح ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ. پوچھ رہا ہوں، یہی انداز ہے نا ہمارا. اے انسان، میں آپ کو انسان کی باتیں بتاؤں، ہم لوگ ہیں کیا؟ ہمیں پیاس لگی ہو، پانی نہ ملے، اس وقت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ قیمتی چیز ہے ہماری کوئی؟ پیشاب نہ نکلے
جو پانی اندر چلا گیا نہ نکلے، کوئی اور تکلیف ہمارے لیے اس سے زیادہ اونچی؟ 2 گھونٹ پانی نہ ملے تو نہ نکلے تو ہماری تو یہ حال ہے۔ اے انسان کس بات پہ اکڑتا ہے؟ جو تیرا فضلہ نکلتا ہے تیری باڈی سے، گند نکلتا ہے، کھاد بنتی ہے اسی سے، اسی میں بیج ڈالتا ہے، اسی سے آگے تیری خوراک ملتی، کس بات پہ اکڑتا ہے تو؟ کبھی سوچا تو نے؟ اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے کچھ کر سکتے ہیں، مگر اکڑ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ انسان ہے نا۔ ہمیں ڈرنا ہے۔ عاجزی اچھی چیز ہے، تکبر اچھی چیز نہیں۔ عجز کار انبیاء و اولیاء، تکبر عزازیل را خار کرد۔ نمازیں پڑھتا تھا شیطان، عزازیل نام تھا، جنت میں بھی چلا جاتا تھا، فرشتوں کے سامنے بیان بھی کر لیتا تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا۔ کس چیز نے برباد کیا؟ تکبر نے۔ اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا، نبی کی شان کو نہیں سمجھا، تکبر کیا، برباد ہو گیا، خار ہو گیا۔ عاجزی کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو درجے ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ درجے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، ماں عبدنا کا حق کا عبادت، یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے مجھ سے نہیں ہو سکی۔ جن کے ایک سجدے کا بدل کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ۔ روتے ہیں، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے محبوب اتنا نہ کھڑے ہوا کرو۔ اور ہم گناہگار ہو کر پتہ نہیں کس حال میں اور کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، جو عاجزی کرتے ہیں اللہ ان کو سربلند، کیونکہ فرمان کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے جسم کا سب سے اونچا حصہ ماتھا، پیشانی، جب آپ زمین پر لگا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلیٰ، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھ جیسا پست کوئی نہیں، تجھ جیسا بلند کوئی نہیں۔ آپ جب یہ تو بتائیں پھر آپ کو اللہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ شان ملتی ہے، درجے ملتے ہیں۔ جو اس کے سامنے جھکتے ہیں ان کو پھر کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ ہم اس کو بھاری سمجھتے ہیں، لیکن کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ عاجزی کرو اللہ کے سامنے، کیا کرو؟ اونچی۔ بزرگوں کے واقعات پڑھیں، انبیاء کے پڑھیں، صحابہ کے پڑھیں، اہل بیت کے پڑھیں، ان کے واقعات پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو وہ اتنی شان والے ہو کر کتنی عاجزی کرتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے جانتے ہو، میں ہوں، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، باتیں ہی باتیں ہیں۔ قال اور حال یہ 2 لفظ ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ قال کے معنی باتیں کرنا، حال کے معنی آپ کا کردار ہونا۔ ہم لوگ گفتار کے یعنی بولنے کے تو غازی ہیں، ایسا بولیں گے کہ اگلے کے لیے کوئی چانس ہی نہیں چھوڑیں گے، اور کردار کی بات آئے گی تو زیرو۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ قال را
بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ اور یہ قال سے گزر، باتوں سے گزر، مرد حال بن، صاحب کردار بن۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کامل کے سامنے تجھے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑے گا۔ سرما پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، جب تک پتھر رہتا ہے آپ آنکھوں میں نہیں لگاتے، پستا ہے، رگڑے کھاتا ہے، تب جا کے آنکھوں میں لگنے کے قابل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہماری اکڑ ہی نہیں چھوڑتی ہے، ذرا سا کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہماری تو شان پہ بن جاتی ہے۔ فلانے نے یوں کہا، اس کا لہجہ یوں تھا، اس کا انداز یوں تھا، یہ تھا وہ۔ اچھا تربیت کے لیے اگر کسی کو ڈانٹو تو آگے سے وہ بھی ناراض۔ پہلے اولیاء اس طرح آپ جاتے تھے نا کہ جی مرید ہونا ہے، آج کل تو ہے نا فوراً مرید کر لیتے ہیں، شاید اس لیے بھی کر لیتے ہوں گے نہیں کروں گا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس ڈر سے بھی فوراً کر لیتے ہیں۔ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ پھر نہیں کروں گا تو اس کا نذرانہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آج کل پیری مریدی نذرانے سمیٹنے کا ہی کام ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ پہلے کسی کوئی مرید ہونے جاتا تھا نا تو اس سے محنت کرواتے تھے، اس کے مزاج کی تربیت ہوتی تھی، اس کا نفس مارتے تھے، ایسے ایسے کام کراتے تھے کہ اس کا نفس مر جائے، اس کو عاجزی آ جائے، اس میں تحمل آ جائے، اس میں خوبیاں آ جائیں۔ جب دیکھتے تھے اب نکھر گیا، سنور گیا، پھر مرید کرتے تھے۔ 70 سال محنت کرواتے تھے، تب جا کے مرید کرتے تھے۔ پھر وہ مرید بھی کیسے ہوتے تھے؟ شان والے ہوتے تھے۔ اور آج کل جیسے پیر ویسے مرید، اللہ ماشاءاللہ۔ سب کا حال ایک جیسا نہیں، میں سب کو برابر نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر کاروباری کمرشلائز۔ پیروں کے پاس گاڑیاں دیکھو کیسی شاندار گاڑیاں ہیں، کہاں سے آئے نذرانے؟ مریدوں نے دیے ہیں۔ وہ مرید تو اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا لے گا کہ یہ پیر صاحب کی مہربانی ہے، مرید پیر کا نام لکھ دے گا، یا ویسے کہ یہ میرے پیر صاحب کی، تو پیر صاحب کو بھی چاہیے اپنی گاڑی پہ لکھوائیے میرے مریدوں کی مہربانی۔ حال کیا ہو گیا؟ تو وہ پہلے تربیت کرتے تھے، ماں باپ تربیت کرتے تھے، استاد کرتے تھے، گھر کے بڑے کرتے تھے، پیر کرتے تھے۔ اب تربیت کا نام و نشان، کسی کو ذرا سا ڈانٹ لیں، دیکھ لیں آگے سے کیا حال ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کو ڈانٹ نہیں سکتے اس کو مرید نہ بناؤ، زجر و توبیخ۔ آیا کائے کے لیے؟ اگر اصلاح ہی نہیں کرنی ہے اپنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بس مجھے کچھ نہ کہو، آپ ہوں گے جو ہوں گے، میں نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے ذرا سا ڈانٹ کے دیکھ لیں، ایسا بھاگے گا کہ اس کے بعد پتہ ہی نہیں۔ تو پھر کائے کے لیے کیا ہے پھر؟ تو یاد رہے عاجزی، اس سے اچھی کوئی چیز اونچی۔ سیکھو، نہیں سیکھ سکے ہو تو سیکھو۔ گلستان اور بوستان 2 کتابیں ہیں، فارسی میں ہیں۔ پہلے ہماری زبان فارسی تھی ہندوستان میں، عرب کے لوگ عربی بولتے تھے، ہندوستان میں فارسی زبان تھی، پھر وہ ختم ہو گئی فارسی، اب تو بہت کم لوگ بولتے ہیں، ایران والے، افغانستان والے، باقی لوگوں کو تو ختم ہو گئی۔ یہ گلستان بوستان 2 کتابیں ہیں۔ لکھنے والا کون ہے ان کتابوں کو؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی رباعی ہے نا بلغ العلا بکمالی، انہوں نے یہ لکھی۔
800 سال پہلے کی کتابیں لکھی ہوئی آج بھی، پہلے ہر بچے کو ابتدا میں پڑھائی جاتی تھیں یہ دونوں کتابیں، اب اس کا اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ موجود ہے، جو یہ پڑھ لیتا تھا نا اس کو زندگی سمجھ آ جاتی تھی، کہتے تھے جو پڑھ لے گا ٹھوکر سے بچے گا، زندگی سمجھا دی۔ اب کیا ہے جناب، آپ کو شروعی کتاب جو پہلی کتاب ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ جانوروں کی دی جاتی ہے، پہلی کتاب آپ کو ABC پڑھائیں گے جانوروں کے نام، A فار ایپل، B فار بیٹ، بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں، کیٹ، C فار کیٹ، کیٹ بلی کو کہتے ہیں، D فار ڈاگ، ڈاگ کتے کو کہتے ہیں، E فار ایلیفینٹ، ایلیفینٹ ہاتھی کو کہتے ہیں، F فار فراگ، فراگ مینڈک کو کہتے ہیں۔ تو آپ ابتدائی جانوروں سے کر رہے ہیں تو انسان کب بنیں گے؟ سوچیں۔ حدیث شریف کہتی ہے بچہ بولنے لگے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے اللہ کا لفظ سکھاؤ، پھر پورا بولنے لگے، جب بولنا اس کو تھوڑا سا آ جائے پورا کلمہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ ہم نے عربی کے الفاظ، اپنی تہذیب چھوڑ دی۔ اب کا لفظ قرآن میں باپ کے لیے، کا لفظ ماں کے لیے، ابا جان، امی جان ہمارے ہاں بولا جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ ماں ممی ہو گئی، لیڈی ہو گئی، باپ ڈیڈی ہو گیا، بچے ٹیڈی ہو گئے، بھول گئے، اپنی تہذیب ختم کر دی۔ آپ نے لباس پہنا دیے بچوں کو، ننگے رہنے والے، جانوروں کی تصویروں والے، ذمہ دار آپ ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا جو برائی کی سکھائے گا یا برائی کا ایجاد کرنے والا ہوگا یا برائی کی طرف لانے والا ہوگا، جتنے آگے ہوں گے ان کا بوجھ بھی اس پر ہوگا۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں، بیوی کے لیے شوہر ذمہ دار ہے، بچوں کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں، شاگردوں کے لیے استاد ذمہ دار ہے، مریدوں کے لیے پیر صاحب ذمہ دار ہے۔ ہم نے سیکھنا ہی نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ دین سیکھا ہوتا، شروع سے پڑھا ہوتا، عاجزی آتی، نیکی آتی، بھلائی آتی۔ ہم سب کو کوشش، آپ بچے کو کیا ڈراتے ہیں؟ او جن آ جائے گا، بہو آ جائے گا۔ آپ اس کو اللہ سے سکھائیں، اللہ پسند نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کام سے اللہ راضی ہوگا، آپ اس کو اللہ کے لیے سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ ذمہ دار تو آپ ہو گئے۔ اب بچے کو آپ خود سکھا رہے ہیں، اکڑ سکھا رہے ہیں یا کیا سکھا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اخلاق آپ نے نہیں سکھائے، لقمہ حلال آپ نے نہیں کھلایا، رزلٹ آپ کے سامنے۔ تو عاجزی کرو، عاجزی کرو۔ ماں باپ کے سامنے بھی اکڑتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اکڑتے ہیں۔ کوئی اگر چاہے کہ دوسرے اس کے لیے کھڑے ہوں، کوئی اگر یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے ایسا کریں، تو پھر یہ کہ اس کے اندر تو دنیا ہے، وہ دین تو نہیں ہے۔ کوئی مولانا صاحب چاہیں یا پیر صاحب چاہیں یا عالم صاحب چاہیں یا استاد صاحب چاہیں کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے نعرے لگا جائیں، اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ختم، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اور ہمارے ہاں یہی چیز ہے، کوئی نہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سکھانے والا نہیں سکھا رہا، سیکھنے والا نہیں سیکھ رہا، تو وبال کس پر ہے؟ سوچیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عاجزی، ہمبلنس، عاجزی۔ اس عاجزی میں جتنی عزت اور رفعت ہے وہ اکڑ میں تو ہو سکتی ہی نہیں۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو میگنیفائنگ گلاس لے کر دیکھیں یا مائکروسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے معمولی سا، اتنا بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں اونچی۔ اور ہم ناپ لیں کہ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر تو بوریاں بھری ہوں گی، بیگ بھرے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سیکھنا ہی نہیں چاہا، کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا،
ان کی عاجزی دیکھ کر حیران ہوتے تھے ہم، کیا ہے یہ، اور ہم کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کو پوچھا جائے گا، اللہ کے ہاں سوال ہوں گے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ ان سے سوال کرتے تھے، حضرت صاحب فرماتے تھے تم لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھے ان سوالوں کا ڈر ہے جو رب نے مجھ سے کرنے، میں ان سے ڈرتا ہوں۔ تم تو پوچھ رہے ہو، میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، میں ان سوالوں سے ڈرتا ہوں جو رب نے کرنے ہیں، میں کیا جواب دوں گا۔ اور ہمیں اللہ کا خوف نہیں، کہنے کی حد تک جی اللہ سے ڈرتے ہیں، جی دوسروں کو بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، ڈرتا کوئی نہیں ہے، ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے، اس کا کرم ہو تو بات بنتی ہے، اور یہ بات کب بنتی ہے؟ جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، سیکھیں وہ بولنا کیسے، چالنا۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا، کسی کو ذرا تھوڑی سی مشقت کے لیے کہو بھاگ جائے گا۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحب کے پاس اس زمانے میں یہ لیڈر ویڈر سب آتے تھے، تو حضرت صاحب کا جو علاقہ تھا اس میں وہ ریت تھی، آپ نے کچھ حصہ مسجد بنایا ہوا تھا، اپنا گھر تھا اور ریت، تو حضرت صاحب ٹوکری دیتے تھے، یہاں سے ریت اٹھاؤ اور وہاں ڈالو۔ لوگ لگے ہوتے تھے، بڑی ٹوکری کوئی 10 سیر 15 سیر کی، کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن جو تھے کوئی ایک دو بڑے آ گئے، کوئی اس طرح کے آفیسر، ان سے بھی کہا جاؤ ادھر کی ریت ادھر ڈالو، انہوں نے تھوڑی سی اٹھائی اور وہاں پھینک کے آگے بھاگ گئے، یہ کون سا کام ہم سے کروا رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب کے منہ سے یہ لفظ نکلے، میں چاہتا تھا اپنے گناہ پھینک جائیں، مگر یہ ایسا انہوں نے نہیں، ایسا ہاتھ لے گئے، میں چاہ رہا تھا گناہ پھینک جائیں۔ اندازہ کر، تربیت ہوتی تھی۔ کسی کے اندر اکڑ ہے کوئی، اس کا کیا علاج کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ کرتے تھے۔ لیکن آج آپ اس طرح کرو تو لوگ برداشت نہیں کرتے، لیکن جن کو طریقہ آتا ہو وہ پھر بھی کچھ کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ پورا ماحول بگڑا ہوا، ٹی وی بگاڑ رہا ہے، اسی طرح اور دوسری چیزیں بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، مگر مجھے اور آپ کو جتنی عقل سمجھ ہے اس سے کام لینا چاہیے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔